نے اس پرکان قلعے کو فتح کرنے کے لیے فوج کی کمان سلیمان کو سونپ دی تھی۔ اور دوسری طرف ہمیں دیکھتے ہیں کہ انال بے امیر قدوری سے کہہ رہا تھا کہ سلیمان فوج کی کمان کی قیادت کرے گا جبکہ الپرسلان سونا لے کر جائے گا، اور انال کا کیا فرض ہے جس نے کئی فتوحات میں سامنا کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تیوجن اپنے سپاہیوں کے ساتھ جاتا ہے اور الپرسلان کے سپاہیوں پر حملہ کر دیتا ہے جو وہ سونا لے کر جا رہے تھے۔ اور جب تیوجن یہ سب کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے تو الپرسلان ان کے پیچھے جاتا ہے، لیکن جب الپرسلان ان کے پیچھے جاتا ہے تو ایک جگہ پر آ کر تمام بازنطینی سپاہی الپرسلان کو ایک طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور اس کے بعد کمانوس اور الپرسلان کے درمیان لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ الپرسلان اس وقت کو یاد کرتے ہیں جب کہ کمانوس نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کے قبیلے پر حملہ کیا تھا، اور جب یہ واقعہ ہوا تھا تو الپرسلان کی عمر کم سے کم 8 سال تھی۔ اور الپرسلان اور کمانوس کے درمیان لڑائی شروع ہوتی ہے تو الپرسلان اسے گردن سے دبوچ لیتا ہے، تو دوسری طرف کراچا نے اقچا خاتون کو ایک طرف سے دبوچ لیا تھا، کیونکہ اقچا خاتون نے ایک خفیہ خط پڑھ رہی تھی جو راجا نے اس کے ہاتھ سے چھین لیا تھا۔ اور اسی دوران اکمہر والدہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے راجا، کہ آپ کی آوازیں پورے قبیلے میں سنائی دے رہی ہیں۔ تو راجا کہتی ہے مجھ سے سوال پوچھنے کی بجائے آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے جو آپ کے قبیلے میں آپ کے نیچے رہتے ہوئے کیا کچھ کر رہی ہے۔ دیکھیے یہ وہی سانپ ہے جس کی آپ الپرسلان سے شادی کروا کر ملکہ بنانے کی سوچ رہی ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اس کا اس پرکان قلعے میں سے کوئی نہ کوئی واسطہ ضرور ہے۔ اس کے بعد اکمہر والدہ کہتی ہیں کہ اس خط میں میرے لیے خبر آئی تھی۔ یہ سن کر کراجا بہت حیران ہو جاتی ہے، تو کراجا اکمہر والدہ سے کہتی ہے کہ آپ کا اس پرکان قلعے سے کیا پیغام ہو سکتا ہے اکمہر والدہ، آپ اسے بچانے کی کوشش مت کریں۔ اس کے بعد اکمہر والدہ کہتی ہیں کہ مجھے قالینوں کی وجہ سے وہاں سے خط آتے رہتے ہیں۔ تو اس کے بعد اکمہر والدہ کراجا کے ہاتھ سے خط لے لیتی ہے، اور اکمہر والدہ کراجا سے کہتی ہے کہ تم مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہی ہو کراجا؟ اور اکمہر والدہ کہتی ہے کہ تم تو ایسے کر رہی ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ ہم قالین کے کاروبار کرتے ہیں؟ تو اس کے بعد اکمہر والدہ کہتی ہے سپاہیوں سے کہ اپنے ہتھیار نیچے کر لو۔ تو اس کے بعد تمام سپاہی اپنے اپنے ہتھیار نیچے کر لیتے ہیں، اور اکمہر والدہ کہتی ہے کہ اب اپنے اپنی ذمہ داریاں سنبھالو۔ اس کے بعد تمام سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور کراجا خاتون اپنے سپاہیوں کے ساتھ بہت غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد اقچا خاتون اکمہر والدہ سے کہتی ہے کہ وہ آپ ہی ہیں جو اس قبیلے میں میری مدد کر رہی ہیں، اور آپ ہی ہیں جو میرا ہار واپس لے کر آئی تھیں۔ تو اس پر اکمہر والدہ ہاں کا اشارہ کرتی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ الپرسلان نے کمانوس کے گلے سے پکڑا ہوا تھا اور مسلسل اس کے گلے کو دبا رہا تھا، اور اسی دوران ایک بازنطینی سپاہی الپرسلان پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے نیچے گرا دیتا ہے اور زخمی کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف الپرسلان کے ایک سپاہی جو کہ بازنطینی سپاہیوں سے لڑ رہے تھے اور انہیں جہنم واصل کر رہے تھے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ الپرسلان زخمی ہونے کی وجہ سے نیچے گر جاتا ہے، اور الپرسلان وہاں سے گرنے کے بعد وہاں پر بے ہوش ہو جاتا ہے، تو کمانوس اسے کھنجر مارنے ہی والا ہوتا ہے۔ اتنے میں وہاں پر چاوری بے اور ان کے سپاہی پہنچ جاتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں، اور پھر گورنر کا کمانوس اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ الپرسلان کے سپاہی ان پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں وہ منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر گورنر کے کمانوس تیوجن کے ساتھ ایک خفیہ کمرے میں آئے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی اچھی خبر ملی ہے، اور گورنر کا کمانوس کہتا ہے کہ اس سے کوئی اچھی خبر نہیں ہو سکتی، اور ان کی باتیں الپاگوس بھی سن رہا تھا، اور الپاگوس ان کی سب باتیں سن رہا تھا اور انہیں دیکھ رہا تھا۔ تو گورنر کا کمانوس کہتا ہے کہ الپرسلان کو فوجی کمان تک سونا لے جانے کا کام سونپا گیا ہے، اور وہ تیوجن سے کہتا ہے کہ اپنے سپاہیوں کو تیار کرو، ہم الپرسلان کے پیچھے جائیں گے اور اسے دبوچ لیں گے۔ اس کے بعد ہمیں وہ منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر الپرسلان اپنے بابا سے کہہ رہا تھا جو کہ سونے کو پہاڑی راستے سے لے جایا جائے گا، تو اس لیے ہمیں احتیاطاً طور پر آپ کو ہمارے پیچھے رہنا ہوگا، اور ہم آگے آگے جائیں گے اور آپ کو تھوڑے فاصلے سے ہمارا تعاقب کرنا ہوگا۔ الپرسلان کہتا ہے کہ ہم خبر ملی ہے کہ
کہ کافر ہم پر غارت لگائیں گے، لیکن یہ ہمیں ابھی تک نہیں پتہ کہ وہ کس مقام پر ہم پر حملہ کریں گے۔ تو اس کے بعد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ الپرسلان تم فکر مت کرو بیٹا، ہم کافروں سے نپٹ لیں گے۔ ادھر چودھری صاحب اور ان کے سپاہی صلیبی سپاہیوں پر حاوی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے درمیان لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں چودھری صاحب اور ان کے سپاہی صلیبی سپاہیوں کو ڈھیر کر دیتے ہیں۔ اتنے میں ہی سفید پوش لوگ آتے ہیں اور ان پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اتنے میں دو سیاہ پوش لوگ رومن تیوجن اور گورنر کو وہاں سے لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف مسلمان سپاہیوں سے لڑ رہے تھے اور اپنی بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور الپرسلان کے بابا چودھری صاحب بھی بہت بہادری سے لڑ رہے تھے اور کافروں کو جہنم واصل کر رہے تھے۔ اور دوسری طرف میں وہ منظر دکھایا جاتا ہے جو سفید پوش لوگ رومن تیوجن اور گورنر کے کمانوس کو لے کر ایک مقام پر رک جاتے ہیں کہ کمانوس کہتا ہے کہ ہم یہاں کیوں رکے ہیں، تم نے ہمیں کیوں بچایا، تم کون ہو؟ اتنے میں ایک نقاب پوش آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ انہوں نے نہیں، میں نے تمہیں بچایا ہے، اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ امیر بوزان ہوتا ہے۔ اور امیر بوزان گورنر کے کمانوس سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ الپرسلان کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے۔ گورنر کا کمانوس امیر بوزان کو وہاں پر دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور جا کر اس کے گلے ملتا ہے اور کہہ رہا تھا پیارے دوست، ہم اپنی زندگیوں کے لیے تمہارے مرکوز ہیں۔ اور رومن تیوجن کہہ رہا تھا کہ سلجوکیوں کے خلاف آپ ہمارے دوست ہیں۔ گورنر کا کمانوس کہتا ہے کہ اگرچہ الپرسلان کو ہم اس بار قابو نہیں کر پائے اور وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، لیکن اس علاقے میں تمہارے ساتھ کام کرنے میں مجھے خوشی ہوگی۔ اور گورنر کا کمانوس کہتا ہے کہ میں یہ دیکھ سکتا ہوں۔ اس کے بعد رومن تیوجن کہتا ہے کہ چلو یہاں سے چلتے ہیں، اور اسی دوران امیر بوزان کہتا ہے کہ لیکن تمہیں اس احسان کا بدلہ چکانا ہوگا۔ تو اس پر امیر بوزان کا ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب صندوقیں خالی ہیں۔ تو یہ دیکھ کر وہ سب حیران ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ چودھری صاحب اور ان کے سپاہیوں نے بڑی بہادری سے کافروں کا مقابلہ کیا اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا اور کئی کافروں کو جہنم واصل کیا۔ تو اس کے بعد الپرسلان کے پاس ان کے بابا چودھری صاحب جاتے ہیں، تو الپرسلان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ تو الپرسلان پوچھ رہا تھا کہ کمانوس وہ کہاں ہے؟ تو چودھری صاحب کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے بیٹا۔ الپرسلان بہت غصے میں تھا اور کہتا ہے کہ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا بابا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اور وہاں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن چودھری صاحب انہیں روک لیتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔